جس رات میری شادی ہوئی میں نے سوچا تھا اب ہر رات خوشیوں سے بھرپور ہوگی، لیکن پہلی ہی رات وہ کمرہ جسے خوابوں کا محل سمجھا تھا ایک تیز آندھی میں لرزتے درخت جیسا بن گیا۔ رفت دلہن بنی مسکرا رہی تھی، لیکن دروازے کے زور سے کھلنے کی آواز نے سب کچھ ساکت کر دیا۔ رضا کی آنکھوں میں محبت نہیں، غصہ تھا، وہی رضا جو کچھ لمحے پہلے اسٹیج پر سب کے سامنے میرے ہاتھ تھام کر وعدے کر رہا تھا۔ اب اس کی آنکھوں میں وہی ہاتھ چھوڑ دینے کا فیصلہ تھا۔ یہ وہ کہانی ہے جس کا انجام میں نے کبھی خواب میں بھی نہ سوچا تھا۔ رفت دلہن بنی اپنے کمرے میں بیٹھی تھی، شرمائی شرمائی سی، نیا جوڑا، ہلکا سا میک اپ، ماتھے پر بندیا اور آنکھوں میں خواب۔ لیکن اچانک کمرے کا دروازہ زور سے کھلا۔ رضا بڑے غصے میں اندر داخل ہوا اور دروازہ دھڑ سے بند کر دیا۔ رفت گھبرا گئی۔ شادی پر تو رضا بالکل ٹھیک تھا، اسٹیج پر سب سے بات چیت کر رہا تھا، ہنس رہا تھا، پھر اچانک یہ غصہ۔ وہ بھی سوچ ہی رہی تھی کہ رضا نے اس کا بازو پکڑا اور غصے میں بولا، اٹھو۔ رفت کا دل دھک سے رہ گیا۔ وہ سہمی ہوئی رضا کو دیکھنے لگی۔ کیا ہوا ہے؟ کوئی مسئلہ ہوا ہے؟ اس نے دھیرے سے پوچھا۔ ہاں ہوا ہے، رضا چلایا۔ میری زندگی برباد ہو گئی، میری ماں نے مجھے کہیں کا نہیں چھوڑا۔ یہ کہہ کر وہ رفت کو گھسیٹتا ہوا آئینے کے سامنے لے گیا۔ شکل دیکھی ہے تم نے اپنی؟ رنگت دیکھی ہے؟ رضا کے لہجے میں زہر بھرا ہوا تھا۔ رفت کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اس کی زندگی کی پہلی رات ایسے گزرے گی۔ رضا نے مزید کہا، مجھے نفرت ہے تم سے۔ اگر تم یہ سمجھتی ہو کہ میری ماں کی ہمدردیاں سمیٹ کر میری زندگی میں آ کر میں سب کچھ قبول کر لوں گا تو یاد رکھنا، میں رضا میر ہوں، میں تمہیں فنا کر دوں گا مگر اپناؤں گا نہیں۔ رفت کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اتنی تذلیل کی امید تو اس نے خواب میں بھی نہیں کی تھی۔ اس نے نہ کبھی فریدہ بیگم کی خوشامد کی، نہ ہی خود اس رشتے پر زور دیا۔ اگر اسے معلوم ہوتا رضا اسے اتنا ناپسند کرتا ہے تو وہ خود ہی انکار کر دیتی۔ رضا پھر بول پڑا، اگر تم یہ سوچ رہی ہو کہ میں تمہارے ساتھ کوئی تعلق قائم کروں گا تو تم غلط ہو۔ میں تمہیں چھو بھی نہیں سکتا۔ میں نے آج تک کبھی کالے رنگ کے برتن میں کھانا نہیں کھایا۔ مجھے کالے رنگ سے شدید نفرت ہے، اور میری ماں نے تمہیں میری بیوی بنا دیا۔ رفت کے دل میں جیسے کچھ ٹوٹ کر بکھر گیا۔ رضا نے کہا، میری ماں نے دھمکیاں دے کر میرا نکاح تم سے کروایا، مگر یاد رکھنا، میری نظر میں تم کچھ بھی نہیں ہو۔ اس گھر کی ایک ملازمہ کی بھی شاید کچھ عزت ہو، لیکن تمہاری وہ بھی نہیں۔ یہ کہتے ہوئے اس نے رفت کو جھٹکا دیا۔ وہ گرتے گرتے بچی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے، لیکن رضا کو اس کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ وہ اپنی الماری کی طرف بڑھا، غصے سے دروازہ کھولا، کپڑے نکالے اور واش روم میں چلا گیا۔ شاور کی آوازیں آ رہی تھیں اور کمرے میں رفت کی سسکیاں گونج رہی تھیں۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ رضا اتنی نفرت کرے گا۔ جب رضا واپس آیا اور اسے روتے ہوئے دیکھا تو تنزیہ ہنسا۔ یہ مت سمجھنا کہ تمہارے رونے سے مجھے فرق پڑے گا، چاہو تو کمرے سے باہر جا سکتی ہو۔ پھر وہ روم فریج کی طرف بڑھا، اس کا دروازہ کھولا اور شراب کی بوتل نکال لی۔ یہ دیکھ کر رفت کا سانس رک گیا۔ تو کیا وہ شراب کا بھی عادی تھا؟ فریدہ بیگم اور رفت کی ماں ناصرہ کی دوستی پرانی تھی۔ فریدہ بیگم کو رفت ہمیشہ پسند آئی تھی، با اخلاق، نرم مزاج اور گھریلو کاموں میں ماہر۔ اگرچہ دونوں خاندان کبھی ایک جیسے متوسط طبقے سے تعلق نہیں رکھتے تھے، مگر جہانگیر میر سے شادی کے بعد فریدہ بیگم کے دن پھر گئے تھے۔ ان کا شوہر کامیاب بزنس مین تھا، دوسری طرف ناصرہ کی شوہر فیروز کی کپڑوں کی دکان تھی۔ وہ اچھا کماتے تھے مگر بنگلہ اور گاڑی نہیں لے سکے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ناصرہ فریدہ سے بھی کترانے لگی، مگر فریدہ بیگم اب بھی دوستی نبھاتی رہیں۔
ان کے نزدیک پیسہ سب کچھ نہیں تھا، لیکن رضا میر پر دولت کا نشہ سوار ہو چکا تھا۔ لڑک پن سے ہی گھر کی عیاشیوں نے اسے بگاڑ دیا تھا۔ بگڑے دوستوں کے ساتھ رہ کر وہ شراب، سگریٹ اور لڑکیوں کا عادی بن چکا تھا۔ جب بھی فریدہ بیگم اسے روکتی، جہانگیر میر اسے ٹوک دیتے، تم کون ہوتی ہو میرے بیٹے کو کچھ کہنے والی؟ رضا اپنے باپ کو سب کچھ سمجھتا تھا، کیونکہ وہ اس کی ہر فرمائش پوری کرتا تھا۔ جہانگیر میر کی اچانک وفات کے بعد سارا گھر فریدہ بیگم کے نام کر دیا گیا۔ وہ اداس رہنے لگیں اور چاہنے لگیں کہ رضا کی شادی کر دیں، شاید وہ سنبھل جائے۔ وہ چاہتی تھیں کہ رضا کسی نیک سیرت با اخلاق لڑکی سے شادی کرے، اور ان کی نظر میں رفت اس کے لیے بہترین تھی۔ جب فریدہ نے ناصرہ سے رفت کی شادی کا رشتہ مانگا، ناصرہ نے پہلے انکار کر دیا، لیکن فریدہ نے یقین دلایا کہ کلاس کا کوئی فرق نہیں، وہ رفت کو بہت خوش رکھے گی۔ رضا کو جب اس رشتے کا علم ہوا تو وہ بھڑک اٹھا۔ اس نے صاف انکار کر دیا، میں یہ شادی ہرگز نہیں کروں گا۔ لیکن فریدہ بیگم نے اسے سخت جواب دیا، اگر تم نے شادی نہیں کی تو یاد رکھنا، تمہیں ایک پائی بھی نہیں ملے گی، گھر سے بھی نکال دوں گی، جا کر خود کما کر عیاشیوں کے شوق پورے کرنا۔ یہ سن کر رضا کہنے لگا، آپ میرے ساتھ زیادتی کر رہی ہیں، یہ ساری دولت میرے باپ نے میرے لیے کمائی تھی، اور آپ نے میرے لیے ایک کالی کلوٹی لڑکی پسند کی ہے۔ یہ سن کر فریدہ بیگم نے غصے سے اس کے منہ پر تھپڑ مارا اور بولی، شرم نہیں آتی؟ وہ لڑکی بہت نیک ہے، تم جیسے بگڑے لڑکے کے لیے خدا کی رحمت ہے۔ اگر تم نے شادی سے انکار کیا تو میں تمہیں اس گھر سے نکال دوں گی۔ فریدہ بیگم کے سخت لہجے نے رضا میر کو غصے سے بھر دیا، مگر وہ خاموش رہا۔ وہ جانتا تھا کہ اتنا پیسہ وہ کبھی خود سے نہیں کما سکتا، نہ اس کا تعلیمی ریکارڈ بہتر تھا، نہ ہی وہ کسی کے ماتحت کام کرنے کا عادی تھا۔ وہ بس حکم دینا جانتا تھا۔ خود سر، ضدی اور دنیا سے بیزار سا نوجوان تھا، اسی لیے شادی سے انکار نہ کر سکا۔ شادی تو اس نے کر لی، مگر جس چہرے کا نقاب اس نے رفت کے سامنے پہلی رات اتارا، وہ ایسا زخم تھا جس کی شدت کا اندازہ صرف رفت ہی لگا سکتی تھی۔ رفت کو تو کچھ معلوم ہی نہ تھا کہ رضا اسے ناپسند کرتا ہے۔ اسے لگا تھا کہ جیسی محبت فریدہ بیگم کرتی ہیں، ان کا بیٹا بھی ویسا ہی ہمدرد، نرم دل اور شائستہ ہوگا۔ اکثر وہ رضا کو اپنی ماں کے ناصرہ کے گھر چھوڑتے ہوئے دیکھتی تھی، مگر وہ دروازے سے ہی لوٹ جاتا۔ شاید اس کی ماں کی یہ غریب دوست اسے ذرا بھی پسند نہ تھی۔ رضا میر کو تو کالے رنگ سے نفرت تھی، کبھی بھی اس نے کالے کپڑے نہ پہنے تھے۔ خود کو خوبصورت، سجیلا اور حسین سمجھنے والا وہ شخص دوسروں کی رنگت کو جج کرتا تھا۔ رفت کی سانولی رنگت جو دراصل گندمی تھی، اسے کبھی بھا نہیں سکی، حالانکہ رفت کے نین نقش دلکش، بال گھنے اور لمبے، اور اخلاق ایسا کہ ہر دل میں گھر کر لے، مگر رضا کی نگاہ صرف رنگت تک محدود تھی۔ جب رفت نے رضا کو صوفے پر بیٹھ کر شراب پیتے دیکھا تو دل جیسے بیٹھ گیا۔ خاموشی سے الماری سے اپنا سادہ لباس نکالا اور واش روم چلی گئی۔ سنک کے سامنے کھڑے ہو کر جب وہ منہ دھو رہی تھی، اس کے آنسو پانی کے ساتھ بہتے جا رہے تھے۔ وہ خود سے سوال کرتی رہی کہ آخر اس کا قصور کیا ہے۔ واپس آ کر جب وہ کپڑے بدل کر نکلی تو رضا طنزیہ لہجے میں بولا، دیکھو لڑکی، اگر میری ماں کے سامنے تم نے کچھ بکواس کی یا اپنی مظلوم شکل دکھا کر ہمدردی بٹورنے کی کوشش کی تو یاد رکھنا، میں تمہیں اس حال تک پہنچاؤں گا کہ آئینے میں اپنی شکل نہیں پہچان پاؤ گی۔ رفت خاموش رہی، کوئی جواب نہ دیا، چپ چاپ تکیا اور لحاف اٹھایا اور زمین پر لیٹ گئی۔ آنکھوں سے آنسو بہتے رہے، تکیا بھیگتا رہا اور دل دکھ سے بھرتا گیا۔ رات گئے تک رضا شراب پیتا رہا، اپنے غصے اور زہر کو گلاسوں میں گھول کر خود ہی پیتا رہا۔ جب ہوش مدھم ہونے لگا تو بیڈ پر گر کر سو گیا۔ صبح جب اس کی آنکھ کھلی تو رفت تیار ہو کر جانے کو تھی، مگر اس نے خود کو سنبھال رکھا تھا۔ رضا بولا، بات سنو، ڈریسنگ کی دراز میں ایک ڈبیا ہے،
اس میں تمہاری رونمائی کے 2 سونے کے کنگن ہیں، وہ پہن کر جانا، اور یاد رکھنا اگر میری والدہ کو ذرا سا بھی کچھ بتایا تو تمہیں ایسا سبق سکھاؤں گا کہ عمر بھر یاد رکھو گی۔ رفت نے خاموشی سے کنگن پہنے اور باہر نکل گئی۔ فریدہ بیگم نے اسے دیکھا تو چونک گئیں۔ رفت، بیٹا تمہیں کیا ہوا؟ آنکھیں کیوں سوجی ہوئی ہیں؟ وہ ہلکا سا مسکرائی، کچھ نہیں، رات دیر سے سوئی تھی شاید۔ فریدہ بیگم نے اس کی مسکراہٹ پر یقین کیا اور نرمی سے بولیں، رضا غصے کا تیز ہے، لیکن تمہارا اعلیٰ اخلاق اسے بدل دے گا، مجھے یقین ہے۔ رفت خاموش رہی۔ کچھ کہنا شاید مناسب نہ تھا، یا شاید دل میں اتنا درد تھا کہ لفظ نکل ہی نہ سکے۔ ناشتہ اس نے اپنی ساس کے ساتھ ہی کیا کیونکہ رضا اب تک سو رہا تھا۔ کافی دیر بعد جب وہ اٹھا تو فریدہ بیگم نے اسے کہا، ایسا کرو بہو کو چند دن کے لیے کہیں گھما لاؤ، نئی دلہن ہے، خوشی کی ضرورت ہوتی ہے۔ رضا نے اسپاٹ لہجے میں جواب دیا، امی آفس کا بہت کام ہے، ساری زندگی پڑی ہے، لے جاؤں گا کبھی۔ ماں کے سامنے وہ ذرا تمیز سے پیش آتا تھا کیونکہ جانتا تھا کہ ساری جائیداد ماں کے ہاتھ میں ہے، لیکن اندر ہی اندر وہ یہ چاہتا تھا کہ سب کچھ اپنے نام کروائے اور پھر رفت کو اپنی زندگی سے ہمیشہ کے لیے نکال دے۔ جب بھی رفت کمرے میں آتی، رضا کسی لڑکی سے بات کر رہا ہوتا، ہنستا، میسیجز کرتا اور اسے جیسے رفت کی موجودگی کا احساس تک نہ ہوتا۔ ایک دن جب رفت نہا کر نکلی تو اس کے بالوں پر رضا کا تولیہ لپٹا ہوا تھا۔ رضا نے یہ دیکھا تو غصے سے پاگل ہو گیا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرا تولیہ استعمال کرنے کی؟ وہ چیخا اور آگے بڑھ کر تولیہ اس سے چھین لیا، زور سے زمین پر پھینک دیا۔ تولیہ چھیننے کی شدت سے رفت کے بال کھل گئے اور درد سے اس کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ رضا نے زمین پر پڑے تولیے پر شراب انڈیلی اور پھر جیب سے لائٹر نکال کر اسے آگ لگا دی۔ رفت کے رونگٹے کھڑے ہو گئے، یہ شخص واقعی پاگل تھا۔ جس چیز کو تم چھو لوگی میں اسے راکھ کر دوں گا۔ رضا گرایا، مجھے تم سے نفرت ہے، تمہاری رنگت سے نفرت ہے، میری چیزوں کو ہاتھ مت لگایا کرو اور میرے سامنے آنے کی بھی ضرورت نہیں۔ رفت اب رضا سے ڈرنے لگی تھی، خوف اس کی ہڈیوں میں بیٹھ چکا تھا۔ ہر رات وہ کمرے میں آ کر شراب پیتا اور نشے میں دھت ہو کر بستر پر گر جاتا۔ رفت کی زندگی ایک قید بن چکی تھی، ایک ایسی قید جس میں جسم تو تھا مگر روح روز دم توڑتی تھی۔ کچھ دنوں بعد رضا میر نے ایک فائل فریدہ بیگم کو تھمائی اور بولا، اماں اس میں کچھ کاغذات ہیں، آپ کے دستخط درکار ہیں، ہر جگہ آپ ہی کی سائن چلتے ہیں، حتیٰ کہ جب مجھے پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے تو تب بھی چیک پر آپ کے دستخط کروانے پڑتے ہیں۔ فریدہ بیگم نے فائل ہاتھ میں لے کر کہا، یہیں رکھ دو، پہلے پڑھوں گی پھر دستخط کروں گی۔ رضا جھنجھلا گیا، یعنی آپ کو مجھ پر بھروسہ نہیں رہا۔ فریدہ بیگم سنجیدگی سے بولیں، میں جانتی ہوں تم آوارگی کی طرف مائل ہو گئے ہو، پیسہ بیجا اور غلط جگہ استعمال کرتے ہو۔ میں نے سب کچھ چھوڑ دیا ہے، بس شراب رہ گئی ہے، وہ بھی آہستہ آہستہ چھوڑ دوں گا۔ آپ کی مرضی کی شادی بھی کر لی، حالانکہ آپ جانتی تھیں کہ رفت مجھے پسند نہیں، پھر بھی آپ کے فیصلے کو مقدم جانا، اور اب آپ کو مجھ پر اعتماد نہیں۔ یہ کہتے ہوئے رضا کی آنکھوں میں نمی آ گئی۔ فریدہ بیگم کچھ لمحے کے لیے شرمندہ ہو گئیں۔ انہیں احساس تھا کہ رفت نے کبھی بھی رضا کے رویے کی شکایت نہیں کی۔ جب بھی وہ رفت سے پوچھتیں وہ صرف اتنا کہتی، جی وہ میرے ساتھ بہت اچھے طریقے سے رہتے ہیں۔ فریدہ بیگم نرم پڑ گئیں، اچھا 2 فائل سائن کر دیتی ہوں۔ رضا کی دلی مراد پوری ہونے کو تھی کہ اسی لمحے رفت کمرے سے دوڑتی ہوئی باہر نکلی۔ خالہ جی امی کی طبیعت بہت خراب ہو گئی ہے، ابو انہیں ہسپتال لے گئے ہیں، مجھے بھی بلایا ہے۔ فوراً فریدہ بیگم فائل رکھ کر اٹھ کھڑی ہوئیں، کیا ہوا ناصرہ کو؟ چلو میں بھی ساتھ چلتی ہوں۔ وہ دونوں ہسپتال روانہ ہو گئیں۔ ناصرہ کو مائنر ہارٹ اٹیک ہوا تھا مگر اب وہ خطرے سے باہر تھیں۔ ہسپتال کا تمام خرچ فریدہ بیگم نے اٹھایا۔ رفت دل سے ان کی عزت کرتی تھی، اسی لیے رضا کی زیادتیوں کو چپ چاپ سہتی تھی، مگر جب وہ گھر واپس آئی تو رضا میر کا غصہ عروج پر تھا۔
تمہیں یہ ہوش نہیں تھا کہ مجھے کھانا چاہیے تھا؟ رفت کو لگا شاید وہ اس کی ماں کی خیریت پوچھے گا، مگر اس کا لہجہ سن کر وہ بولی، گھر میں ملازم تھے، جو آپ کو چاہیے تھا کہہ دیتے۔ میرے سامنے زبان نہ چلاؤ، جا کر کھانا بناؤ۔ رفت نے چپ چاپ کچن کا رخ کیا۔ رضا کو اصل غصہ اس بات پر تھا کہ فائل سائل ہونے سے پہلے ہی رہ گئی۔ وہ چاہتا تھا کہ ماں سب کچھ اس کے نام کر دے۔ جب وہ کھانے کے لیے ٹیبل پر آیا تو فریدہ بیگم غصے سے بیٹھی تھیں، سامنے فائل رکھی تھی۔ یہ فائل لے جاؤ۔ اماں سائن کر دیا آپ نے؟ نہیں، اور اب نہیں کروں گی۔ تم جائیداد کے لیے مجھے بلیک میل کر رہے ہو؟ تمہیں مجھ سے محبت نہیں، صرف بنگلے اور جائیداد سے ہے؟ چاہتے ہو سب کچھ تمہارے نام ہو جائے اور میں تمہارے سامنے ہاتھ پھیلاؤں؟ ایسی کوئی بات نہیں اماں، بس جب تک میں زندہ ہوں سب کچھ میرے پاس رہے گا۔ رضا اندر ہی اندر پیچو تاب کھانے لگا۔ وہ جانتا تھا کہ اس کی ماں کا ارادہ بدلنے کی وجہ رفت ہے۔ وہ اب بھی گھر کے سارے کام رفت سے کرواتا، یہاں تک کہ سامنے پڑا بٹوا بھی خود نہیں اٹھاتا۔ رفت خاموشی سے سب کچھ کرتی، مگر رضا کی نفرت کی دیوار بدستور قائم تھی۔ شادی کی پہلی رات کے بعد سے وہ اس کے قریب تک نہیں گئی تھی۔ ایک رات جب رضا گھر لوٹا تو مکمل نشے میں چور تھا۔ قدم لڑکھڑا رہے تھے۔ رفت کمرے سے باہر جا رہی تھی کہ دروازہ کھولتے ہی رضا اس پر گرنے لگا۔ وہ سنبھالتی نہ تو وہ زمین پر جا گرتا۔ مجھے بیڈ تک لے چلو، کھڑا نہیں ہو پا رہا، وہ بامشکل بولا۔ رفت نے سہارا دیا، اسے بیڈ پر لٹایا، شوز اور موزے اتارے۔ پانی پلا دو، وہ ہانپتے ہوئے بولا۔ رفت جلدی سے باہر گئی، پہلے خود پانی پیا، پھر گلاس لے کر آئی۔ پانی پی لیں۔ مجھ سے اٹھا نہیں جا رہا، اس نے تھکن سے کہا۔ جیسے ہی رفت نے اس کا بازو تھاما، اسے محسوس ہوا کہ رضا کو تیز بخار ہے۔ اس نے اسے اٹھایا، پانی پلایا اور کمبل اڑا دیا۔ مجھے سردی لگ رہی ہے، وہ بڑبڑایا اور رفت کی کلائی پکڑ کر اسے اپنے پاس کھینچ لیا۔ رفت کچھ بولتی، روکنے کی کوشش کرتی رہی۔ آپ یہ کیا کر رہے ہیں، پیچھے ہٹیں۔ لیکن رضا نشے اور بخار میں تھا، وہ مکمل ہوش میں نہ تھا اور رفت بے بس۔ نشے کی حالت میں وہ اپنا حق وصول کر چکا تھا۔ صبح جب رفت کی آنکھ کھلی، رضا اب بھی سو رہا تھا، اسے ابھی بھی بخار تھا۔ رفت نے ناشتہ بنایا، دوا دی اور اپنے ہاتھ سے کھلایا۔ جب فریدہ بیگم کو پتہ چلا کہ رضا بیمار ہے تو فوراً ڈاکٹر کو بلا لیا۔ 2-3 دن رفت نے بھرپور خدمت کی، لیکن رضا کو اس کا احساس تک نہ تھا۔ جیسے ہی وہ تندرست ہوا، سب بھول کر پھر اپنی دنیا میں کھو گیا۔ رفت کو لگا شاید وہ رات اسے یاد ہو، مگر رضا کے دماغ میں کچھ بھی نہ تھا۔ انہی دنوں رضا میر کو اپنی آفس کی سیکرٹری فریہ بے حد پسند آنے لگی۔ اب اس کے دن رات فریہ کی قربت میں گزرتے۔ وہ رات بھر گھر سے باہر رہتا اور جب رفت پوچھتی کہ آپ کہاں تھے، اتنی دیر سے کیوں آئے ہیں، تو وہ جھلا کر کہتا، شٹ اپ، تم کون ہوتی ہو مجھ سے سوال کرنے والی۔ فریہ جو بلا شبہ خوبصورت تھی، بار بار رضا سے اپنی محبت کا اظہار کرتی۔ رضا اس پر دل کھول کر پیسہ لٹاتا رہتا۔ فریہ ایک لالچی عورت تھی اور جب بھی رضا اسے مہنگے تحفے دیتا یا پیسے دیتا، وہ بہت خوش ہوتی۔ ایک دن کہنے لگی، میں آپ سے شادی کرنا چاہتی ہوں، پلیز مجھے اپنا لیں۔ لوگ باتیں بنانے لگے ہیں، رضا نے جواب دیا۔ جیسے ہی ساری جائیداد میرے نام ہو جاتی ہے، میں اپنی بیوی کو طلاق دے دوں گا اور تم سے شادی کر لوں گا۔ فریہ کو پیسے کی لالچ تھی اور وہ دل ہی دل میں رضا کی بیوی بننے کے خواب دیکھنے لگی۔ جب رفت نے محسوس کیا کہ رضا کی حرکتیں دن بدن بگڑ رہی ہیں، تو اس نے فریدہ بیگم کو سب کچھ بتا دیا۔ خالہ جی، رضا آدھی آدھی رات کو نشے کی حالت میں گھر آتا ہے۔ یہ کہتے ہوئے اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، کیونکہ کچھ دن پہلے اس نے رضا کی شرٹ پر لپسٹک کا نشان بھی دیکھا تھا۔ فریدہ بیگم یہ سن کر غصے سے بھر گئیں اور رضا کو خوب ڈانٹا۔ اگر تم باز نہ آئے تو میں تمہیں گھر سے نکال دوں گی۔ رضا بفر گیا۔ آپ کو مجھ سے زیادہ اس لڑکی سے محبت ہے، مجھے ہی ہر وقت دھمکیاں دیتی رہتی ہیں۔ جھگڑے اب روز کا معمول بن چکے تھے۔ رضا فریدہ کو بھی اہمیت نہیں دیتا تھا۔ آفس کے تمام اختیارات اس نے اپنے ہاتھ میں لے لیے تھے۔ اب فریدہ بیگم کے پاس کوئی عملی اختیار باقی نہ بچا تھا۔
رضا ایک سستا سا فلیٹ خرید کر فریہ سے نکاح کرنا چاہتا تھا، لیکن جانتا تھا کہ اس کی ماں اسے یہ کرنے نہیں دے گی۔ ایک دن فریہ روتے ہوئے آفس آئی۔ میرے رشتے آ رہے ہیں، اگر تم نے مجھ سے شادی نہ کی تو میں خودکشی کر لوں گی۔ رضا نے اسے تسلی دی، میں بہت جلد تم سے نکاح کروں گا، بس تھوڑا وقت دو۔ رضا میر کو فریہ کے کسی اور سے شادی کا ڈر تھا، اس لیے اس نے ایک بار پھر فریدہ بیگم کو دھوکے سے جائیداد کے کاغذات پر دستخط کروا لیے۔ کچھ دنوں میں پوری جائیداد اس کے نام ہو چکی تھی۔ رضا اب خود کو ناقابل شکست سمجھنے لگا تھا۔ صرف 1 مہینہ گزرا تھا کہ رفت کی طبیعت خراب ہونے لگی۔ فریدہ بیگم اسے ڈاکٹر کے پاس لے گئیں اور خوشخبری سنی، رفت ماں بننے والی تھی۔ فریدہ بے حد خوش ہوئیں۔ ادھر رضا کو فریہ نے مٹھائی کا ڈبہ لا کر دیا، میرا رشتہ پکا ہو گیا ہے۔ یہ سن کر رضا کے ہوش اڑ گئے۔ فریہ رونے لگی، میں تم سے کہہ رہی تھی اپنا رشتہ بھیجو، اب لوگ باتیں بنا رہے ہیں۔ رضا اسی وقت فریہ کے گھر پہنچا اور رشتہ مانگا، لیکن فریہ کے والد نے صاف انکار کر دیا کہ جب تک تم اپنی بیوی کو طلاق نہیں دیتے ہم یہ رشتہ نہیں کریں گے۔ غصے سے بھرا ہوا رضا سیدھا گھر آیا اور رفت پر چیخنے لگا، میں تمہیں طلاق دیتا ہوں۔ یہ کہتے ہی وہ رفت کو پہلی طلاق دے چکا تھا۔ فریدہ بیگم یہ سن کر لرز گئیں۔ انہوں نے رضا کے منہ پر زوردار تھپڑ مارا، پاگل ہو گئے ہو، وہ تمہارے بچے کی ماں بننے والی ہے اور تم اسے طلاق دے رہے ہو۔ رفت پہلی طلاق سنتے ہی بے ہوش ہو گئی۔ فریدہ بیگم نے فوراً ملازمین کو بلایا اور اسے ہسپتال لے گئیں۔ رضا اب آگ بگولا ہو رہا تھا، یہ بچہ کیسے ہو سکتا ہے، میں نے تو کبھی اسے چھوا تک نہیں۔ واپس آ کر رفت نے کہا، خالہ جی مجھے میرے گھر چھوڑ دیں۔ فریدہ بولی، اس نے صرف 1 طلاق دی ہے، اس سے نکاح ختم نہیں ہوتا۔ رفت آنکھوں میں آنسو لیے کہنے لگی، جب 1 دے دی تو باقی بھی دے دے گا۔ جس مرد کو صرف جائیداد سے غرض تھی وہ کبھی شوہر نہیں بن سکتا۔ آپ کا بیٹا مجھے نہ محبت دے سکا نہ عزت۔ فریدہ بیگم نے زبردستی اسے گیسٹ روم میں لٹایا، اسے پھل اور جوس دیا اور سلا دیا۔ رات گئے رضا کمرے سے نکلا اور گیسٹ روم کا دروازہ کھولا۔ رفت بے خبر سو رہی تھی۔ رضا کے اندر حسد، غصہ اور الجھن کی ایک آگ دہک رہی تھی۔ اس نے رفت کا بازو زور سے پکڑ کر جھنجھوڑا، وہ گھبرا کر جاگی۔ یہ بچہ کس کا ہے؟ رضا چیخا۔ رفت نظریں چراتے ہوئے بولی، آپ کو کیا لگتا ہے؟ یہ جواب سن کر رضا مزید تپ گیا، تم میری بیوی ہو اور کسی اور کا بچہ لے کر بیٹھی ہو، کیسے برداشت کروں؟ رفت ہولے سے بولی، میں آپ کو جواب دہ نہیں ہوں، آپ طلاق دینا چاہتے ہیں دے دیں، لیکن یاد رکھیں میں وہ عورت ہوں جسے آپ نے کبھی اپنایا ہی نہیں۔ وہ کہنے لگا، کہیں نہیں جاؤ گی تم جب تک میرے سوال کا جواب نہیں دو گی۔ رفت نے سرد لہجے میں کہا، جواب سن کر آپ کیا کریں گے؟ تمہیں جان سے مار ڈالوں گا۔ رضا نے غصے سے کہا، تو مار ڈالیں۔ رفت نے بڑی مشکل سے اپنا بازو اس کی گرفت سے آزاد کیا۔ آپ خود کمرے سے باہر جائیں گے یا میں چلی جاؤں؟ دفع ہو جاؤ یہاں سے، یہ تمہارا گھر نہیں ہے۔ رضا کی سانسیں بری طرح سے پھول رہی تھیں۔ رفت نے خاموشی سے اپنی چپل پہنی اور کمرے میں چلی گئی۔ وہاں سے اپنا چھوٹا سا بیگ نکالا، چند جوڑے رکھے اور کمرے سے باہر آ گئی۔ رات کا پہر تھا۔ اس نے ڈرائیور سے کہا کہ اسے میکے چھوڑ آئے۔ ڈرائیور نے پہلے انکار کیا، بڑی بیگم صاحبہ سے پوچھنا پڑے گا، لیکن رفت نے کہا اگر تم نہیں چھوڑو گے تب بھی میں چلی جاؤں گی۔ ڈرائیور اسے اس کے والدین کے گھر چھوڑ آیا۔ ماں نے وجہ پوچھی تو رفت نے جھوٹ بولا، آپ بیمار ہیں اور میری طبیعت بھی ٹھیک نہیں، اسی لیے آپ کے پاس رہنے آئی ہوں۔ رفت نے ماں کو اصل بات نہیں بتائی کیونکہ وہ دل کی مریضہ تھیں۔ اگلی صبح جب رضا کی آنکھ کھلی تو وہ گیسٹ روم میں تھا۔ اپنے کمرے میں آیا تو رفت کہیں دکھائی نہ دی، شاید نماز پڑھ رہی ہو، اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہی ہوگی۔ لیکن فریدہ بیگم نے بتایا کہ وہ جا چکی ہے۔ چلی جائے، دفع ہو جائے، رضا نے دانت پیستے ہوئے کہا۔ فریدہ بیگم بولیں، اگر تم نے اس سے ایسا سلوک کرنا تھا تو مجھے پہلے بتاتے، میں خود تمہیں گھر سے نکال دیتی۔ اب بھی جا سکتے ہو،
میں نے سارے کاغذات پر آپ کے دستخط لے لیے ہیں. اب یہ گھر، یہ جائیداد سب میرے نام ہیں. آپ مجھے گھر سے نہیں نکال سکتی. میں اب اپنی مرضی کروں گا. فریہ سے شادی کروں گا. یہ سن کر فریدہ بیگم کو شدید صدمہ ہوا اور وہ وہیں بے ہوش ہو گئیں. رضا نے فوراً انہیں اٹھایا اور ہسپتال لے گیا. وہ یہ دھوکہ برداشت نہیں کر سکیں کہ بیٹے نے جائیداد کے لیے انہیں دھوکہ دیا. جب وہ ہوش میں آئیں تو رضا انہیں واپس گھر لے آیا، مگر اب وہ بیٹے سے بات تک نہیں کرتی تھیں. رضا نے فریہ سے وعدہ کیا کہ وہ جلد اس کے والدین سے رشتہ لے کر آئے گا. ایک دن فریہ نے چھٹی مانگی، رضا نے دے دی. اسی شام رضا کی ایک میٹنگ تھی. میٹنگ کے بعد جب وہ ریسٹورنٹ سے نکلا تو فریہ کو ایک نوجوان کے ساتھ کہکے لگاتے اور کھانا کھاتے دیکھا. لڑکا پوچھ رہا تھا، کتنا اور انتظار کرنا ہوگا؟ فریہ نے کہا، بس وہ شادی کر لے، میں اس کی ساری جائیداد اپنے نام کروا لوں گی، پھر یا تو اسے مار ڈالوں گی یا طلاق لے لوں گی. مجھے صرف اس کے پیسوں سے غرض ہے، محبت تو میں تم سے کرتی ہوں. یہ سن کر رضا کے ہوش اڑ گئے. پہلی بار اسے رفت یاد آئی، لیکن پھر وہی سوال ذہن میں آیا کہ وہ کس کا بچہ پال رہی ہے. گھر واپس آ کر کمرے کی حالت دیکھی تو بکھرا بستر، دھول اور بے ترتیبی کا عالم تھا. ملازمہ کے گندے ہاتھ لگیں گے کہہ کر وہ رفت سے ہی سب کچھ کرواتا تھا، لیکن اب سب کچھ خالی تھا. اسے شدت سے رفت کی کمی محسوس ہوئی. کپڑے نکالے مگر کچھ نہیں مل رہا تھا. رفت کو فون کیا، اس نے فون نہیں اٹھایا. پھر میسج کیا تو رفت نے تمام چیزوں کی جگہ ٹیکسٹ میں بتا دی. سب کچھ اپنی جگہ پر تھا سوائے رفت کے. پہلی بار وہ بے چینی سے رفت کو سوچنے لگا، میں اسے کیوں یاد کر رہا ہوں؟ وہ خود سے الجھنے لگا. پھر سوچا، میں اسے واپس لے آؤں گا، اگر اس سے غلطی ہوئی بھی ہے تو میں معاف کر دوں گا. رفت کے گھر گیا. ماں نے عزت سے چائے پلائی، لیکن رفت نے انکار کر دیا. امی، مجھے ان کے ساتھ کہیں نہیں جانا. رضا نے کہا، چلو وقت ضائع نہ کرو. رفت بولی، ایک طلاق آپ دے چکے ہیں، باقی بچے کی پیدائش کے بعد دے دیجیے گا. تم نے گناہ کیا، میں عزت دینے آیا ہوں؟ مجھے بھیک میں دی گئی عزت نہیں چاہیے. رضا غصے سے واپس آیا. پھر سے شراب اور سگریٹ کا سہارا لیا. وقت یوں ہی گزرتا گیا. 9 ماہ بعد فریدہ بیگم نے خوشی سے بتایا، پوتا ہوا ہے. رضا کا دل دھڑکا، لیکن خود نہیں گیا. 1 مہینے بعد رفت کی کال آئی، آپ مجھے باقی کی طلاقیں دے سکتے ہیں. رضا نے غصے میں کہا، شٹ اپ، اور فون بند کر دیا. مگر دل و دماغ پر رفت کی آواز گونجتی رہی. ہوش تو تب اڑے جب خلا کا نوٹس اس کے ہاتھ میں تھا. اس نے غصے میں وہ خلا کا نوٹس کئی ٹکڑوں میں پھاڑ دیا اور سیدھا ناصرہ کے گھر جا پہنچا. اس وقت رفت گھر پر موجود نہ تھی. وہ نوکری کی تلاش میں نکلی تھی، کیونکہ جانتی تھی کہ اس کے والدین کی مالی حالات ایسے نہیں کہ وہ نہ صرف اس کے بلکہ اس کے بچے کے اخراجات بھی اٹھا سکیں. رضا میر گھر میں داخل ہوا تو ناصرہ نے بتایا، رفت تو گھر پر نہیں ہے. وہ فوراً بولا، بچہ؟ ناصرہ نے آہستگی سے جواب دیا، تمہارا بیٹا سو رہا ہے. وہ اندر گیا، بچے کو گود میں اٹھایا، اسے گہری نظروں سے دیکھا اور جانے لگا. ناصرہ پریشان ہو کر بولی، کہاں لے جا رہے ہو؟ اتنا چھوٹا بچہ ہے، ماں کے بغیر کیسے رہے گا؟ رضا میر نے اسپاٹ لہجے میں جواب دیا، اگر ماں کو محبت ہے تو میرے گھر کے دروازے کھلے ہیں. یہ کہہ کر وہ سیدھا اسپتال چلا گیا اور بچے کا DNA ٹیسٹ کرایا، وہ بھی ارجنٹ بنیادوں پر. اس کے بعد بچے کو ساتھ لے کر گھر واپس آیا. کچھ ہی دیر میں رفت کا فون آیا. جیسے اس نے فون اٹھایا وہ غصے سے بولی، یہ کیا بدتمیزی ہے؟ میرا بچہ کیوں لے گئے آپ؟ جب آپ کو میرے کردار پر شک تھا تو بچہ کیوں چاہیے؟ وہ سرد لہجے میں بولا، اگر چاہو تو آ سکتی ہو گھر. رفت نے 2 ٹوک جواب دیا، نہیں آنا مجھے. ساری زندگی اپنے کردار کی صفائی نہیں دیتی رہوں گی. مگر رضا اب جان چکا تھا، بچہ اسی کا ہے. یہ سچ اس کے دل سے سارے وسوسے، سارے شک ختم کر چکا تھا. وہ اپنے بیٹے کو چوم رہا تھا، گود میں لیے پیار کر رہا تھا. بچہ ہو بہو اسی کی تصویر تھا. رفت نے بھی دل میں فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ واپس نہیں جائے گی. دیکھوں تو صحیح کیسے سنبھالتا ہے اتنا سا بچہ.
ایک دن بھی نہ گزارے گا، اس کی چیخیں نکل جائیں گی۔ مگر ماں کی ممتا تڑپنے لگی۔ وہ جانتی تھی کہ رضا ایک خود غرض شخص ہے، جس نے اس کے ساتھ احساس نہیں کیا وہ بچے کے ساتھ کیا کرے گا۔ دل روتا، آنکھیں بہتی رہیں اور آخر کار وہ رات گئے واپس چلی گئی۔ رضا نے اس دن پہلی بار اپنے بیٹے کو خود فیڈر پلایا، سینے سے لگایا اور سلا دیا۔ رفت جیسے ہی گھر آئی فوراً کمرے کی طرف دوڑی، بیٹے کو دیکھتے ہی لپکنے لگی، مگر درمیان میں وہ سنگ دل رضا کھڑا ہو گیا۔ پہلے مجھ سے بات کرو، وہ بولا۔ رفت بے نیازی سے بولی، مجھے بات نہیں کرنی آپ سے، میرا بچہ مجھے دیں، ویسے بھی آپ کے مطابق یہ آپ کا بچہ نہیں۔ مگر رضا اب اپنے بیٹے کو پناہ دے چکا تھا۔ رفت گھبرا گئی، کانپتے لہجے میں بولی، بچہ میرا ہی ہے۔ مجھے نہیں معلوم آپ نے کب کیا، شراب کی حالت میں تھے، مجھے خود بھی کچھ یاد نہیں، لیکن آپ کو بتاتی تو شاید آپ خود کو آگ لگا لیتے۔ وہ بولا، اگر میری اتنی ہی فکر ہے تو یہیں رہ جاؤ نا، تمہارے جانے نے مجھے توڑ دیا ہے۔ رفت نے نظریں جھکا لیں۔ میں کالی ہوں، میرے ساتھ رہ کر آپ میلے ہو جائیں گے۔ مگر رضا آج اس کی آنکھوں سے آنسو صاف کر رہا تھا۔ اس کے ماتھے پر نرمی سے بوسہ دیا، سینے سے لگا لیا۔ کالے تو دل والے ہوتے ہیں رفت، مجھے تم سے محبت ہو گئی ہے، تم میری بیوی ہو، صرف میری ہو، کسی اور کی ہو ہی نہیں سکتی۔ رفت پھر بولی، میرا بچہ بھی کالا ہے۔ وہ مسکرا کر بولا، تو ہونے دو کالا، اب مجھے کالوں سے محبت ہو چکی ہے۔ وہ بار بار رضا کی گرفت سے خود کو الگ کرنا چاہتی تھی، مگر وہ اسے اپنی باہوں میں مضبوطی سے تھامے رہا۔ وہ اس کی آنکھوں میں جھانک رہا تھا، جہاں سے اسے اپنا ہی عکس نظر آ رہا تھا۔ رفت بے بس ہو کر اس سے لپٹ گئی اور روتے ہوئے کہنے لگی، آپ بہت برے ہیں، مجھے آپ سے نفرت ہے۔ وہ آہستہ سے بولا، اور میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ رفت نے بے یقینی سے کہا، جب آپ کو غصہ آئے گا آپ مجھے پھر سے چھوڑ دیں گے۔ نہیں رفت، اب تم میرے اندر بسنے لگی ہو، تمہاری جدائی نے میرے اندر کا انسان جگا دیا ہے۔ وعدہ کریں آپ شراب چھوڑ دیں گے۔ چھوڑ دوں گا، اور کسی غیر عورت کے پاس نہیں جائیں گے۔ نہیں جاؤں گا، تم بس قریب رہنا۔ تو وعدہ کریں آپ مجھے کبھی نہیں چھوڑیں گے۔ وعدہ کرتا ہوں۔ تم بھی وعدہ کرو، تم مجھے چھوڑ کر نہیں جاؤ گی۔ رفت نے بھی وعدہ کیا اور رضا نے بھی۔ صبح ہوئی تو فریدہ بیگم خوشی سے نہال تھیں، پوتا بھی آ چکا تھا، بہو بھی واپس آ گئی تھی اور بیٹا سدھر چکا تھا، کیونکہ بیوی اگر نیک ہو تو شوہر اپنی بری عادتیں بھی چھوڑ دیتا ہے، اور جہاں تک رنگ کی بات ہے وہ صرف جلد کا ہوتا ہے، روح کا نہیں۔ زندگی میں کبھی رنگ کو روح پر حاوی نہ ہونے دیں، ورنہ خوشیوں کا رنگ ماندھ پڑ جائے گا۔